بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ تو تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا، یعنی مجھ سے کفر نہ کرنا۔ محترم بزرگوں و بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ سے وابستہ ہونے اور اس سے قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت سے لے کر نماز سے لے کر وہ دعائیں، وہ اذکار جو ہم رات دن مختلف موقعوں سے پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد رکھنا وہ اللہ سے وابستہ ہونا ہے۔ اور اللہ سے وابستگی اس لیے ضروری ہے کہ اس کا قرب ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انہی کے اندر قربانی دینے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو حالات میں، قرائن میں ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ انہیں زمین کی طاقت کا یا زمین میں جو قوت والے ہیں ان کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ان سب سے بڑے قوت والوں سے ڈرتے ہیں جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس لیے بندہ ایک ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جس میں وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دیتا ہے، اور جس سطح کی قربانی ہوگی اللہ سے اس سطح کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، صلاحیت کی دیتا ہے، مال کی دیتا ہے، یہاں تک کہ جان کی دیتا ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ جو گزر گیا، ابھی محرم الحرام ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دونوں مہینے ایک عظیم تر قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام سال کا آغاز ہے، ابتدائی مہینہ ہے، اور دونوں مہینوں میں دو عظیم واقعات گزرے ہیں۔ جو سال کے اختتام پر قربانی کا واقعہ ہے، اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم سنت کو زندہ کرنے کا اور اسے باقی رکھنے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور وہ بھی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پوری دنیا پھر اس قربانی پہ عمل کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے حجاج اکرام ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو مسلمان عام طور پہ بستے ہیں دنیا میں، سب قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، قربانی سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور اس پر تفصیل سے جانا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہینہ جو سال کا آخر کا ہے وہ ایک قربانی کا واقعے سے وابستہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی جو محرم الحرام کے اندر ہے، یہ قربانی بھی ایک عظیم قربانی ہے جو اسلام کے حوالے سے دی گئی ہے۔ گو کہ لوگ اس کو
یا تو ڈھول تاشوں کے اندر بھول جاتے ہیں، یا غم اس قدر مناتے ہیں کہ اس کی اصل معنویت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی کیوں دی گئی تھی، کس وجہ سے تھی، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا جس انداز سے اس واقعے کو لیتی ہے کہ بعض لوگ اس کو شربت پلانے، سواریوں کو اٹھانے بٹھانے، مجمع کرنے اور ڈھول تاشے بجا کر اس کے پورے پیغام کو محو کر دیتے ہیں کہ اصل میں کیا حضرت امام حسین نے کیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 10 محرم کا بس یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کا دوسرا طبقہ ہے جو تب سے لے کر اب تک غم مناتا ہے، چھاتیوں کو پیٹتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا ہے۔ اصل پیغام کیا ہے حضرت امام حسین کی قربانی کا یا ان کے جان دینے کے واقعے کا، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ حالات جو چل رہے ہیں اور حالات میں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی موجودہ حالات میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں میں خوف بہت پیدا ہو گیا ہے، ایک قسم کا ایک نفسیاتی ایک سائیکو فیئر ہے، ایک نفسیاتی خوف ہے جو ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا ان کا، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا، ان کی نوکری چاکری کا کیا ہوگا، کل کا سورج کیسے نکلے گا، کیا حالات ہوں گے۔ یہ جو اندیشے ہے کل کے ہونے والے واقعے کے، یہ اندیشوں سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ خوف ہے۔ یہ خوف عمومی طور پر ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، کہاں باب لنچنگ ہوگی، کہاں جینوسائیڈ کے واقعات ہوں گے، کہاں لوگ پکڑ کے کھانے پینے کی چیزیں پوچھ لیں گے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے ٹفن لینا نہیں چاہتے ساتھ میں، اس لیے کہ ٹفن میں جو روزمرہ کھاتے ہیں وہ اس کی کہیں تفتیش نہ ہو جائے۔ سفر میں، حضر میں وہ روزمرہ کے کھانے والی چیزوں کو ساتھ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کہاں اس کی شناخت ہو جائے اور کہاں وہ پکڑے جائیں، یعنی کھانے پینے سے لے کر خوف پیدا ہے، پہننے اوڑھنے سے لے کر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ اب اپنی شناخت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، کہ ٹرینوں میں، بس میں، راستوں پر وہ شناخت جو کہ ایک ایمان والے کی ہے وہ اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ کم ہوں گے تو دیکھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ اور یو پی وغیرہ نارتھ انڈیا کے اندر حالات اگر آپ دیکھیں گے تو کسی گاؤں سے گزرنا اور کم تعداد میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے گا۔ تو لوگ عمومی طور پر سفر کرنے میں وہ تمام لحاظ یعنی لباس کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں جو عمومی طور پہ پہنتے ہیں۔ پہننے اوڑھنے کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، کھانے پینے کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ خوف کی جو علامتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ خوف بیسیکلی جب پیدا ہوتا ہے تو آدمی کے اندر سے عمل کی قوت ختم کر دیتا ہے، آدمی خوف کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر کام کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اندیشے جو ان کو ہے وہ ان کے پیش نظر ان کی قوت عمل موقوت ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، خوف کے اندر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، سوچتے رہنے کے نتیجے میں قوت عمل ختم تو ہوتی ہی ہے، آدمی کے اندر دوسری بیماریاں پیدا ہوتی، پھر وہ دوسروں کو بھی ڈرانا شروع کرتا ہے، خود کا خوف وہ دوسروں پر حاوی کرنا شروع کرتا ہے۔ اس طرح خوف کی ایک چادر پورے سماج کے اوپر تان دی جاتی ہے۔ تو خوف صرف ایک آدمی کو نہیں، پورے کے سماج کو معطل کر دیتا ہے۔ تو یہ خوف دور کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے خوف کا لفظ استعمال کیا ہے
کہیں خشیت کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں وجلت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک اور خوف کی ایک اور شکل جس کو تقویٰ کہتے ہیں اس کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، اور بار بار ان الفاظ کو استعمال کر کے بتایا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ جو سماج میں ڈرانے والی چیزیں ہیں اس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ قرآن بتائے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور ظاہر ہے کہ جب بار بار اللہ کہتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام خوفوں کو دل سے نکالو۔ جو خوف اگر انسانی بنیادوں میں پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو نکالو، اور اللہ کا خوف پیدا کرو دلوں کے اندر۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے تو خود بخود دوسرے خوف دل سے نکل جاتے ہیں، دوسرے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا جو ذریعہ ہے خوف کو نکالنے کا، کہ جس سے خوف پیدا ہوتا ہے اسی سے دور بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتوں کو جھاڑتا ہوں، کوئی ٹیک لگا کے کبھی سو لیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا میرے اتنے کام آتا ہے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑو اس کو، پھینکو۔ جب اس کو پھینک دیا گیا تو وہ اژدھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی وہ اژدھا ہوا وہ دوڑے، ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ ایک انسان ہونے کے نتیجے میں انہوں نے بھی دل میں خوف محسوس کیا اس اژدھے کو دیکھ کر، اور اس سے دوڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ہمارے مرسلین ڈرتے نہیں ہیں، واپس آؤ، اور یہ جو اژدھا ہے اس کو پکڑو، اس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تک پکڑا نہیں ہے خوف دور نہیں ہوا ہے ان کا۔ خوف جس سے پیدا ہوتا ہے اسی سے دور بھی ہوتا ہے۔ اگر خوف جیل میں جانے کا ہے تو جیل میں جا کے آنا ضروری ہے، اور جب تک جیل سے آئے گا نہیں واپس آدمی، جیل کا ڈر کبھی بھی زندگی بھر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ اگر بلی سے ڈرتا ہے تو 2 گھنٹے اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے اس کو، بلی کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ ایک تو خدا کا ڈر ہے جو دوسرے ڈروں کو نکال دیتا ہے، دوسرے جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے وہ کرنا ضروری ہے تب ڈر نکلتا ہے، ورنہ یہ خوف دو چند ہوتے رہتا ہے، یہ بڑھتے رہتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ دوسروں کو بھی ڈرانے لگتا ہے، تب پورا سماج اسے ڈرنے لگتا ہے۔ تو جن چیزوں سے خوف پیدا ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے سے وہ خوف دور بھی ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت اہم بات کہی ہے، اس میں بہت تفصیل ہے۔ آیت استخلاف اگر آپ پڑھیں گے 53 نمبر کی آیت کو، تو اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسا اس سے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت دی تھی۔ اور یہ اس کے بعد جو کہتا ہے کہ پھر تمکن فی الارض عطا کرے گا تمہیں، اگر تم اس کے لیے جدوجہد کرو گے، خلافت کے نفاذ کی کوشش کرو گے، غلبہ دین کی کوشش کرو گے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے، تو قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ تمہیں تمکن فی الارض عطا ہوگا، زمین میں اقتدار تم کو دیا جائے گا، اللہ تمہارے دین کو اس کی اصل بنیادوں پہ گاڑ دے گا، مضبوطی سے زمین پر دین گڑ جائے گا، یہ وہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری صورتحال کیا ہے، کب جب دل میں جو آتا ہے کوئی ٹپو ٹولہ دیکھ کے نکل جاتا ہے، کبھی عدالت جو ہے ہمارے معاملات کے فیصلے الٹے سیدھے کر دیتی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ جو ہے پارلیمنٹ کی چوکھٹ پہ رسوا ہو جاتی ہے، اور کبھی بابری مسجد کا فیصلہ جو ہے عدالت کے ججوں کے غرور و آہنگ اور ان کے گھمنڈ کا جو ہے جو شکار ہو جاتا ہے۔ تو بابری مسجد جیسے معاملات جو مسلمانوں کے شعار ہیں، مسجدیں شعار ہیں خدا کی،
اور اس کا تحفظ عین دل کا تقوی ہے. یہ سب قرآن بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن بابری مسجد پہ جس طرح سے فیصلے ہوئے یا طلاق ثلاثہ پہ جس قسم کے جو ہے قوانین بنائے گئے ہیں، اس سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ دین دوسروں کے لیے کھلواڑ ہو گیا ہے ہمارے. جو جیسا چاہے موم کی طرح اس کو بدل دیتے ہیں. اور بلکہ اب ایکسٹرا سول کورٹ کی بات بھی آ رہی ہے. اب یہ کیا ایکسٹرا سول کورٹ ہوگا جس میں کیا نوعیتیں ہوگی؟ اب اگر ایکسٹرا سول کے قوانین جو بنائے جا رہے ہیں اس میں لڑکا لڑکی کو برابر وراثت دی جائے گی. اسلام میں لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو دیا جاتا ہے. اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو شوہر سے بھی ملتا ہے، بھائی سے بھی ملتا ہے، باپ کی وراثت بھی اس کو ملتی ہے، ماں کے ورثے میں بھی وہ شامل ہوتا ہے. یعنی بیٹی کو کئی طرف سے، جو ایک لڑکی کو کئی طرف سے وراثت ملتی ہے. اس لیے اسلام نے انصاف کے ساتھ لڑکے کو جتنا حصہ رکھا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو رکھا ہے. لیکن اب جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس میں لڑکا لڑکی برابر ہے، ایکول ہے، اس حساب سے دیا جائے گا تو اسلام کے اور شریعت کا وہ قانون متاثر ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے متعین کیا ہے. تو کون رسوا ہو رہا ہے؟ ہماری شریعت، ہمارا دین رسوا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ جدوجہد کرو گے تو تمہارے دین کو، اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم میخ کی طرح گاڑ دیں گے زمین پہ. کوئی ہلا نہیں سکے گا اس کو، کوئی اس کے رولز ریگولیشن کو بدل نہیں سکے گا. جو تمہارا مکمل دین ہے وہ باقی رکھا جائے گا. اور اس کے بعد جو بات قرآن نے کہی ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. یہ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جو حالت خوف ہے، خوف میں جس طرح ملوث ہے، اس کو حالت امن سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا. تو خوف کیسے دور ہوگا؟ خوف کو دور کرنے کی کیا راہیں ہیں یا کون سے ایسے ذرائع جس کو اختیار کیا جاتا ہے؟ تو یہ جو آخری بات جو قرآن نے کہی ہے کہ اگر تم زمین کے اوپر اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کرو گے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرو گے، اپنی ذات پہ دین کو نافذ کرو گے، سوسائٹی پہ نافذ کرو گے، اور دین چلتی پھرتی شکل میں نظر آئے گا، تو اس سے تین کام ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے. ایک تو زمین میں تمکن تمہیں ملے گا، مضبوطی، اور اس کا مضبوطی کا اظہار بار مفسرین نے کہا ہے کہ تمہیں اقتدار نصیب ہوگا، امپاورمنٹ تمہارے پاس ہوگی، تمہارے پاس طاقت دے دی جائے گی، زمین کو پروسنے برتنے کا حق تمہیں مل جائے گا. پھر اور زمین پر دین مضبوطی سے قائم ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہاری جو حالت خوف ہے اس کو اللہ امن سے بدل دے گا. یعنی خوف کو اگر دور کرنا ہے تو وہ اسٹرگل اختیار کرنا پڑے گا جو قرآن نے بیان کیا ہے. کبھی کبھی کنیکٹیوٹی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات ایک کہی جا رہی ہے، نتیجہ دوسرا بتایا جا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پانی کو روک لیتا ہے. زکوٰۃ کا دینا ایک طرف ہے اور پانی کا روکنا دوسری طرف ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ کنیکٹیوٹی تو ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ پانی کو روک رہا ہے. تو زمین میں خدا کے دین کے لیے اسٹرگل کرنا حالت خوف کو امن سے بدل دیتا ہے. یہ اس کے بیچ میں بھی کوئی جو ہے کنیکٹیوٹی ہے، اس کے بیچ میں بھی کوئی تعلق خاطر ہے، تبھی اللہ نے یہ بات کہی. تو خوف جن چیزوں سے دور ہوتا ہے، میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ خدا کا خوف دوسرے خوف کو دور کرتا ہے. پھر جن چیزوں سے خوف پیدا ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے سے خوف دور ہوتا ہے. اور تیسرے، اللہ کے دین کے لیے مخلص اجتماعی کوششیں جو زمین کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر سکے، اس سے خوف دور ہوتا ہے. اور اس خلافت کے بارے میں جو میں نے سورہ نور کی آیت 53 کی حوالہ دیا ہے، اس میں خلافت کا باضابطہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب خلافت تو ایک مذاق ہو گیا ہے، لوگ جو ہے مخالفت کو خلافت کہتے ہیں. اور 84 کے بعد تو ہندی ڈکشنری کے اندر خلافت جو ہے مخالفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خلافت موومنٹ جب چل رہا تھا تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے یا اخلافت کہتے تھے اس کو. یہ آل انڈیا مصیبت ہے سمجھتے تھے اس کو. یعنی بعض لوگ اس کا موومنٹ چلا رہے تھے، خلافت موومنٹ، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اخلافت ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ کہ آل انڈیا قسم کی مصیبت آ گئی ہے ہم پر. جو 1924 کے اندر عثمانی خلافت ٹوٹی ہے، اس کے بعد ایک بڑا موومنٹ چلا ہے اس حوالے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں ماضی میں ملتی ہیں.
اور محرم الحرام کا جو قربانی کا واقعہ ہے وہ اسی سے وابستہ ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب ہمارا ذمہ دار کون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کی حیثیت سے تھے، وہ رہنمائی کر رہے تھے، ان پر قرآن ریویل ہو رہا تھا، اس کی تشریح فرماتے تھے، لوگوں کو اس کی تعلیم اور اس کی تذکیر کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر ہمارا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو سارے مسلمان مہاجر و انصار بنو سعادہ کے ایک محلے کے اندر، مدینے میں ایک محلہ تھا، اس میں جمع ہوئے اور گفتگو کرنے لگے کہ کیا ہوگا ہمارا۔ گفتگو کے بعد سب نے مل کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا۔ وہاں جو بھی لوگ جمع ہوئے تھے وہ سردار تھے اس زمانے کے قبائلوں کے، کوئی نمائندے تھے مختلف جو چھوٹے چھوٹے جو ٹرائبلز تھے ان کے، انہوں نے جمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا۔ تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت قریب آئی تو انہوں نے حضرت عمر کے نام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اب میرے بعد ان کو تم بنا دینا، کیونکہ خلافت کی اہمیت بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں۔ اور اس کا اسی واقعے سے اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو پڑھنے میں، لڑکی جوان ہو جائے اس کے نکاح میں، اور جب کسی کی موت ہو جائے اس کی تدفین میں، یہ 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ وہی رسول ہے جنہوں نے یہ ہدایت دی ہے، وہی رسول کا جنازہ 3 دن رکھا گیا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہوگی اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تقریباً 72 گھنٹے رکھا گیا ہے، اور وہ صحابہ تھے جو دین کا زیادہ فہم رکھتے تھے۔ دنیا میں جو آپ کے صحبت یافتہ لوگ تھے انہوں نے 3 دن جنازہ رکھا ہے اسے، اور جنازہ رکھ کر ایک محلے کے اندر بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارا خلیفہ کون ہوگا۔ اور جب تک خلیفہ طے نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین عمل میں نہیں آئی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے امارت کا یا امیر کا ہونا یا خلیفہ کا ہونا کتنا اہم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو کہتے ہیں، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر خلافت کے 72 گھنٹے زیادہ نہیں رہا جا سکتا، اور جو کمیونٹی بغیر خلافت کے 72 گھنٹے زیادہ رہے گی وہ گناہ گار ہوگی۔ گناہ گار ہونے کی بات کرتے ہیں وہ، یعنی ہمارا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، ہمارا کوئی رہنما ہونا چاہیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے، کوئی جو ہے ہم کو آگے بڑھا کر رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے جس کو اسلامی زندگی کہتے ہیں۔ یہ آج جو جمعہ ہے، ہم آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف گفتگو کرتے تھے کہ جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہ جمعہ کا خطبہ یا تو خلیفہ دے گا یا خلیفہ کا کوئی نمائندہ دے گا۔ تو اگر خلیفہ نہیں ہے اور اس کا نمائندہ نہیں ہے تو جمعہ ہوگا یا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے بیچ میں ڈسکشنز ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز ڈیپینڈ تھی اس خلافت کے اوپر جو موجود ہونا چاہیے مسلمانوں کی۔ آپ مسلمان روزے رکھتے ہیں، مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں، لیکن عید کی نماز کون پڑھائے گا؟ جہاں جا کے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یا تو خلیفہ پڑھائے گا یا اس کا نمائندہ پڑھائے گا۔ حج کرتے ہیں اتنے مسلمان جا کر، ابھی تو جو حاجی جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی امارت کون کر رہا ہے، لیکن ایک امیر حج ہونا ضروری ہے۔ ایک امیر حج ہونا ضروری جو سب کو حج کروائے، اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ خلافت کی اہمیت جو ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس، ہے نہیں۔ حاجی بھی جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا امیر ہے یا نہیں ہے، جس کو دیکھا ہے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہمارے جمعہ عیدین ایسی چل رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو میکانزم ہے ہمارا، جو سسٹم ہے وہ یہ ہے۔ معیار مطلوب پر اگر جمعہ دیکھنا ہے، معیار مطلوب پر عیدین کی نماز دیکھنی ہے، اس کا خطبہ دیکھنا ہے، معیار مطلوب پر حج اگر کرنا اور کروانا ہے، تو یہ سٹرکچر بہت ضروری ہے جس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ مسنگ ہے ہماری زندگی سے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔
اس کی طرف کوئی توجہ دیتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی بات کرے تو کیا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ پولیٹیکل ایشو سمجھا جاتا ہے. لیکن جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے. جمعہ کے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ظہر پڑھی جاتی ہے, لیکن جمعہ کے دن صرف 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, اور 2 رکعت کے بدلے وہ خطبہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے. یہ 2 رکعت کے بدلے کا جو خطبہ کون دیتا ہے؟ یا تو خلیفہ دے گا یا اس کا نمائندہ دے گا. نہ ہمارے پاس خلیفہ ہے نہ اس کا کوئی نمائندہ ہے. تو معیار مطلوب پہ خطبہ نہیں ہے اس کا مطلب. اور معیار مطلوب پہ اگر خطبہ نہیں ہے تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا ہے؟ ہماری عبادتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کم سے کم سوچنے سمجھنے کے لیے تو کوشش چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے قریب میں حضرت عمر کا نام پیش کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. ان کو خلیفہ لوگوں نے بنایا. حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی, اور 6 رکنی کمیٹی میں کہا کہ ان میں سے مسلمان جس کو چاہے خلیفہ بنا لیں. ان میں 4 لوگ وڈرا ہو گئے, 2 بچے. ان میں لوگوں سے رائے معلوم کی گئی, مدینے کے اطراف کے سارے قبائل سے پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. تو پھر حضرت عثمان کے حق میں رائے آئی, ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. اس کے بعد مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے, لڑائیاں ہوئیں, حضرت علی کو خلیفہ چنا گیا. حضرت علی کے بعد جب حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو امیر معاویہ نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. یہ اس وقت شام کے گورنر تھے. اب وہ ایک ہی وقت میں 2 خلیفہ ہو گئے, حضرت امام حسن اور امیر معاویہ 2 خلیفہ ایک ہی وقت میں ہو گئے. اور اسلام ایک خلیفہ کو ترجیح دیتا ہے, 2 خلیفہ کو نہیں. تو جب نیگوسیشنز ہوئے, اس میں کوئی کمپرومائز ہوا, اور حضرت امام حسن نے وڈرا کیا اپنے آپ کو کہ میں اپنی خلافت سے وڈرا ہوتا ہوں. چنانچہ امیر معاویہ پورے بلاد اسلام کے خلیفہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نامزد کیا کراؤن پرنس کی حیثیت سے. کراؤن پرنس کی حیثیت سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا اور اس کے لیے بیعت لینے لگے. ہمارے پاس ہیرارکی نہیں ہے مناصب میں, عہدوں کے اندر ہیرارکی نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا. جو قابل ہوگا وہ بنے گا, جس کے اندر استطاعت ہوگی وہ بنے گا. سارا جو پرابلم ہے بھارت میں اور بھارت کے علاوہ مسلمانوں میں, ہمارے ادارے, ہماری جماعتیں, ہمارے سوشل کام, ہمارے دینی کام, جو بھی آپ لے لیجئے, باپ کے بعد بیٹا ہی بیٹھا رہے گا. کوالٹی کے لوگ آنے نہیں دیے جائیں گے, بہترین صلاحیت کے لوگوں کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. باپ کے بعد کتنا ہی نالائق بیٹا ہو وہی گدی سنبھالے گا, وہی جانشین ہوگا, اسی کو اختیارات ہوں گے, وہی لیڈ کرے گا. چاہے ہماری جماعتیں ہوں, چاہے ہمارے ادارے ہوں, ہمارے مدارس ہوں, سب کا یہی حال ہے. وہاں پر بھی وہی تھا, لیکن اس کو توڑنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی. یہ جو بگاڑ آ رہا تھا, جو نانا نے جو دین لایا تھا, وہ نانا کے دین میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی, اس کو درست کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل کی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی جنگ کی, لیکن انہوں نے پروٹیسٹ ضرور کیا. انہوں نے یزید کو چیلنج ضرور کیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خلیفہ بن سکو, کہ تمہارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اور انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا, اس وقت لوگ بہت اس کو سمجھ رہے تھے کہ کس چیز کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جتنی قوت تھی, جتنی طاقت تھی, استطاعت جتنی تھی, اتنا پروٹیسٹ کیا انہوں نے. یہاں تک کہ ان کو جان دینی پڑی, وہ جان بھی دے دی انہوں نے. یعنی خلافت کو نافذ کرنے کے لیے جو تیڑ پیدا ہو گئی تھی, اس تیڑ کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ جان دے دی. انہوں نے جان کو دینا گوارا کیا, لیکن دین میں ذرا بھی تیڑ برداشت نہیں کی. جس کو ہم پولیٹیکل ایشو کہتے ہیں نا, اس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دی ہے. اور امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہے, بچپن سے کھیلا کودا ہے گود میں. سارا جو ذہنی شاکلہ ہے اور پوری تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور گودوں میں ہوئی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو اتنا اہم ہے کہ جس کے لیے جان دی جا سکتی ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے, اس ایشو کی اہمیت تو ہے. اس ایشو کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے, اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ذرا بھی.
اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر ایک بڑی جنگ ہوئی، اور وہ جنگ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد خاندان شہید ہوئے، اور جو ڈائریکٹ پہلے سرکل کے لوگ تھے تقریباً 36 لوگ ان کی اپنی فرسٹ لائن سرکل کے رشتہ دار تھے، ان کے بیٹی بیٹا بھانجے بھتیجے اس فرسٹ لائن سرکل کے پورے رشتہ دار تھے جو 36 کے قریب شہید ہوئے ہیں۔ کل ملا کے پورا خاندان 72 کی تعداد میں شہید ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی بات ہوگی؟ کیوں پنگا لیا گیا ہے؟ یہ نواز رسول ہے، نبی نے کھلایا ہے پلایا ہے گود میں پالا ہے، دین کا فہم بچپن سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین بعد میں تو سمجھ میں آ گیا، جہاں پیدا ہوئے وہیں سے دین کا فہم آیا ہے۔ ماں حضرت فاطمہ ہے، باپ حضرت علی ہیں، ایک اسٹیٹس کے خاندان میں پرورش ہوئی ہے، اور جا کے ایک ایشو کے اوپر جان دے دی۔ کوئی وجہ تو ہے اس کے اندر، کوئی سوچنے کی ضرورت تو ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ایشو تھا یہ کہ اس کے لیے جان دی جا سکتی ہے؟ آخر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس میں۔ یہ 10 محرم جو ہم اس مہینے کے اندر مناتے ہیں ڈھول تاشوں کے ساتھ سینہ کوپتے ہوئے، شاید یہ دونوں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ حضرت امام حسین نے شہادت اپنی کیوں دی ہے۔ نہ ڈھول تاشوں کے اندر اس کا میسج جاتا ہے، نہ سینہ کوپتے ہوئے یہ میسج عام ہوتا ہے۔ آخر یہ میسج کیا ہے اس کا میسج صرف اور صرف یہ ہے کہ دین میں خلافت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس میں ذرا بھی تیڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہے موقع نہیں ہے ایک الگ بات، لیکن اس میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سے اس سطح کی تو نہیں لیکن مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، صرف امام حسین کے بعد نہیں۔ شیخ مختار پورا ایک موومنٹ ہے ان کا، نفس زکیہ پورا موومنٹ ہے ان کا کہ کریکٹ کیا جائے، یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو کریکٹ کیا جائے، یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی ہے خلافت، اس کو کریکٹ کیا جائے، باپ کے بعد بیٹوں کو جو ہے کرسی نہ دی جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے خلاف پورے موومنٹ چلے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لیکن ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں نا، اور ہسٹری ہمارے مطالعے کا ایک حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کہ کیا موومنٹ چلے ہیں اس میں۔ اس کو کریکٹ کیا جائے۔ اب اس کو کریکٹ کرنے میں لوگوں نے اپنی جان دی ہے، کتنا کریکٹ ہو سکا ہے کتنا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ایشو سمجھا گیا ہے، اور ایشو کو درست کرنے کی کوشش تاریخ میں ہوتی رہی ہے۔ اب مسلمانوں کو تو ایشو ہی معلوم نہیں ہے۔ آج خلیفہ اور خلافت کا ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے، خلیفہ حجام کو بولتے ہیں ہم لوگ، افسوس کی بات ہے، جو ختنہ کرتا ہے اس کو خلیفہ بولتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کا دینی مذہبی اور سیاسی جو پہلا رہنما ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا دینی اور سیاسی جو ادارہ ہے اس کو خلافت کہتے ہیں۔ مسلمان خود بھول گئے ہیں اپنے سبق کو، اور وہ اس طرح مذاق دوسرے اڑاتے ہیں ویسا اب بھی اڑاتے ہیں، جیسا خلافت مخالفت کو کہتے ہیں۔ 84 میں راجیو گاندھی نے استعمال کیا تھا اس کو، کہ ہماری مخالفت میں بولنے کے بجائے اس نے ہماری خلافت بولتا تھا، مخالفت کو خلافت بولتا تھا۔ اور گولولکر اور ان کی جو نسل سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اب تک چلے آ رہے ہیں، وہ اچھی لافت کہتے تھے، خلافت نہیں کہتے تھے۔ یہ اچھی لافت ہے، یہ آل انڈیا قسم کی مصیبت ہے جو ہم پر نافذ ہو رہی ہے۔ لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کچھ ایسی سمجھتے ہیں۔ ہم نے باربر کو ختنہ کرنے والے کو خلیفہ سمجھا ہے، اور خلافت کے نظام اور میکانزم کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کوئی کہ یہ ضروری بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جمعہ اس کا معیار معتبر نہیں ہے اس کے بغیر، اگر خلافت نہیں ہوگی۔ ہمارے عیدین اس کے خطبے معتبر نہیں ہیں اگر خلافت نہیں ہوگی۔ ہمارے بیت المال جس سے ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، آج تو ہم زکوٰۃ وکات ایسی ادا کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ ساڑیاں لاؤ کپڑے لاؤ بانٹ دو مسئلہ ختم ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ انڈیویجول زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی
تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ لیے جانے والا عمل اور تقسیم کیے جانے والا عمل، اس پورے میکانزم کو مسلمانوں کو بنانا پڑے گا۔ اگر اعتبار اس عبادت کا وہ محسوس کرتے ہیں تو، اگر اس پر اعتبار ہے ان کا، تو انہیں میکانزم بنانا پڑے گا کہ وہ بیت المال کی اس کو شکل دیں، ایسا اجتماعی نظم بنائے جس سے لوگوں کے لی جا سکے اور دی جا سکے۔ اور لیے جانے والا اور دیے جانے والا میکانزم خلیفہ کے بیت المال سے بہتر کس کا تھا کہ جہاں چراغ بھی بجھا دیے جاتے تھے جب پرسنل کوئی کام ہوتا، جب تک خلافت کے کام ہوتے لکھے جاتے چراغ جلتا تھا، جب کوئی آدمی پرسنل بات کرنے آتا تو چراغ کو بجھا دیا جاتا کہ اتنے وقت کے لیے بھی بیت المال کا تیل خرچ نہ ہونے پائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عید کے موقع پہ اپنے بچوں کے ڈیمانڈ پر صرف یہ خط لکھا خزانچی کو کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 1 مہینے کی جو ہے اسکالرشپ تمہیں ایڈوانس مجھے دیتے تاکہ میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنوا سکوں اور ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کر سکوں۔ تو خزانچی نے اسی چٹھی پہ پلٹا کے لکھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 مہینے تک تم زندہ بھی رہو گے۔ یہ ہے ہمارے جو ہے بیت المال کا حال، اور اس بیت المال کے ایک آئیڈیل ہونے کی یہ شکل۔ خیر ہم تو اس بیت المال کو جس کو ہم مانتے ہیں اس کو ہم جانتے ہی نہیں، تو ہم دوسروں پروموٹ کیا کر پائیں گے اس کو۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ امام حسین کا جو موومنٹ ہے اس کو آپ ذرا تفصیل سے پڑھیے تو صحیح، اس کی تاریخ میں کھنگالیے، اس کو سمجھیے۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، ذرا اس کو بھی پڑھیے، کچھ تو پتہ چلے کہ آخر ایک نواس رسول نے 72 لوگوں کے ساتھ اپنی جان کیوں دی ہے۔ وہ کس پرسی کی حالت میں پانی بند کر دیا گیا تھا، ایک آدمی کو مارا گیا ہے، اور کس بے دردی سے مارا گیا ہے، اور مارنے والے کون تھے، کیا تھے، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اختلاف کو آپ پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے مقصد کو آپ پڑھیے کہ کس لیے انہوں نے جان دیا، کیوں یہ پیغام عام ہونا چاہیے، دین کے کس حصے کے لیے آپ نے جان دی ہے، اور اس سے کو کیسا وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے تو میں نے جو شروع سے جو بات رکھی ہے آپ کے سامنے، وہ 2-3 منٹ میں اس طرح میں بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مسجد ہے 400 سال پرانی مسجد ہے، مسلمانوں کی آمد جب ہوئی تھی 1200 کے اندر، اس کے بعد 400 سال پرانی یہ مسجد ہے جس کو آج ہم وائٹ واش بھی نہیں کر سکتے پوری طرح سے۔ آج جو ہے ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں کے منتظمہ جو ہے انہوں نے اس کا خاص خیال رکھا ہے، اس کے وائٹ واش کا، اس کے جو تعمیرات کا۔ اس کے اندر کچھ ادارے بھی چلتے ہیں، مثلاً یہاں پر ایک لنگر چلتا ہے، آپ جانتے ہیں لنگر ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اولیاء اکرام کی ایک روایت ہے جو یہاں پر جاری ہے کہ غریبوں کو جو ہے 2 ٹائم کھانا یہاں سے دیا جاتا ہے، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو یہاں سے کھانا ملتا ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے جو یہاں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک لائبریری ہے جہاں پہ غیر مسلموں کے سلسلے میں دعوتی کام ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس کے لیے بھی کچھ ایک سیل بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک مسافر خانہ بھی ہے کہ جو لوگ گھاٹی دواخانے میں پیشنٹس کے ساتھ آتے ہیں انہیں سونے ہونے کا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے موت وغیرہ کے موقع پر تو لائٹ وغیرہ یا کرسیاں وغیرہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں اور اپنا کام لے کر واپس لا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام انتظامی امور جو یہاں کے ہیں اسی جھولی سے پوری ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، اور یہ جھولی میں آپ کسی بھی طریقے سے تعاون کیجئے تاکہ یہ کام جاری و ساری رہ سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ دیں گے اس کا کار خیر آپ کو زندگی بھر اور آپ کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے اور نسلوں تک یہ معاملات چلتے رہیں۔ تو میں نے 2-3 باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو قرب ہوتا ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہی بڑی قربانی دیتے ہیں، اور قرب کو اختیار کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ قرب کو اختیار کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں اس میں اللہ کا تقویٰ بہت اہم ہے۔ اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ بھی بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خوف سے، کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اور خوف کے لفظ قرآن نے خوف کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، خشیت بھی استعمال کی ہے، وجلت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، مختلف لفظ استعمال کیے ہیں قرآن نے۔
لیکن اس وقت جو موجودہ دور کے اندر، میں بہت شارٹ جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت تفصیل سے بات رکھ دی ہے، اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے کہ سب سے زیادہ خوف ان کے اوپر حاوی ہے۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ خوف کیسا دور ہو سکتا ہے یا خوف کے آربٹ کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے، وہ میں نے 2-3 باتیں رکھی ہیں۔ ایک تو خوف اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں دور ہوتا ہے، اللہ سے ڈریں گے تو دوسروں کا ڈر دلوں سے نکلے گا۔ دوسری بات، جس سے خوف پیدا ہوتا ہے اسی سے خوف دور ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دین کے اسٹرگل کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں حالت خوف کو امن سے بدلے گا۔ یہ سورہ نور وغیرہ میں بہت تفصیل سے اس پہ بات آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے اس کی کہ جو لوگ یہ کریں گے 3 ہم کام کریں گے۔ ایک تو زمین میں انہیں اقتدار دیں گے، ان کے دین کو مضبوطی سے گاڑ دیں گے زمین میں کہ کوئی ہلا اور ڈلا نہ سکے، کوئی قانون نہ بنا سکے، کوئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ نہ کر سکے، اتنی مضبوطی سے دین کو قائم کریں گے۔ اور تیسرے کہ انہیں حالت خوف سے حالت امن میں لے آئیں گے۔ یہ تیسری بات۔ تو خوف کو کیسے دور کیا جائے وہ بات پہ نہیں۔ اور یہ مہینہ جو محرم الحرام کا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحج جو گزر گیا ہے، جو سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں بھی عظیم قربانی ہے۔ وہ قربانی حضرت امام آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جن کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے ان کو الٹا لٹا دیا تھا۔ پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ اس عظیم قربانی کے بعد جو لگ کر پہلا مہینہ آتا ہے سال کا، محرم الحرام، اس میں بھی یہ قربانی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 72 لوگوں کے یعنی افراد خاندان کے ساتھ قربانی یہ کیوں دی گئی، اس پہ میں نے کچھ باتیں رکھی ہے کہ کس طرح یہ ضروری ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ، اور اس کے اندر کس طرح بگاڑ آیا، اس بگاڑ کو درست کرنے کی کیسے کوشش کی گئی، اس پر میں نے کچھ باتیں رکھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے رکھی ہے ہمیں سنجیدگی سے سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اور اس کے مطابق اپنی کوئی اسکیم اور اپنا کوئی ایجنڈا بنانے یا منصوبہ بندی کی ہمیں کوئی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔